اب بھی اس کے سکون کو برقرار رکھیے. انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ اگر آپ سکون سے سنیں گے تو میں بڑی محبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بڑی اہم باتیں رکھوں گا جو آپ کے دین اور دنیا میں انشاءاللہ کام آئیں گی. کوئی فضول بات، کوئی ادھر ادھر کی بات آپ کے سامنے نہیں ہوگی. جو بات ہوگی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگی اور صحیح واقعات کی روشنی میں ہوگی انشاءاللہ. یہ اہل حدیث کا اسٹیج ہے. اس اسٹیج کی ایک حرمت ہوتی ہے، ایک وقار ہوتا ہے، ایک سمان ہوتا ہے. اس سمان کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے. ہمارے شاعر حضرات بھی آئے ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، کہ آپ جب اہل حدیث کے اسٹیج پر کوئی نعت بھی پڑھیں تو نعت بھی آپ کی بالکل صحیح ہونی چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی محبت کے نام پر ہم کچھ بھی پڑھ دیں اس کی اجازت نہیں ہے. بلکہ میں خود شاعری کرتا ہوں، میں نے نعتیں بھی لکھی ہیں، غزل بھی لکھی ہیں. میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ شاعری میں سب سے مشکل جو صنف ہے وہ نعت ہے. اس لیے کہ ایک طرف آپ کو اللہ کے پیارے نبی کی تعریف بھی کرنا ہے اور دوسری طرف آپ کو اس سیما کو اور اس حد کو بھی، اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ کہیں ہم اس سیما کو کراس نہ کر جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہم کوئی ایسی بات نہ بول دیں جو آپ کو اللہ کے مقام تک لے کے جاتی ہو. تو نعت پڑھتے وقت ہمارے شاعروں کو بھی بہت خیال رکھنا چاہیے. اور جلسے کے اوپر، اسٹیج کے اوپر جو علماء بیٹھے ہوں وہ بھی نوٹ کریں اگر کوئی بات کسی شاعر کی زبان سے ایسی نکلی ہے جو ہمارے عقیدے سے ٹکراتی ہے، جو ہمارے منہج سے ٹکراتی ہے، تو اس کی وضاحت بھی فوراً موقع پر کرنا یہ بہت ضروری ہے. یہ اہل حدیث کے اسٹیج کی خاصیت ہے. بہرحال میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے دوسرے پارے کی ایک آیت پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کیا ہے. غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے دین کا مطلب بہت محدود سمجھا ہے. ہم نے دین کو بہت سیمت کر دیا ہے، لمیٹیڈ کر دیا ہے. جب ہم سے کوئی کہتا ہے کہ دین کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دین کا مطلب ہے کہ آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے. یہی دین. ایک آدمی کے چہرے پر داڑھی ہے، ٹوپی لگائے ہے، وہ ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، پانچوں ٹائم کی نماز کا پابند ہے. ہم سے کوئی پوچھے کہ صاحب یہ انسان کیسا ہے، ہمارے منہ سے فوراً نکلتا ہے کہ یہ پکا مسلمان ہے، یہ دیندار ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہماری اس غلط فہمی کو دور کیا ہے. اللہ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ دینداری کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو آئیے پہلے اس آیت کو سمجھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، قرآن کے دوسرے پارے کی آیت. اور اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں کھا رہی ہے تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے. 208 نمبر کی آیت. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن قرار دیتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، اے میرے آخری نبی کا کلمہ پڑھنے والوں اور اسلام کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے والے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافۃ، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تم آدھے ادھورے مسلمان نہ بنو. تم صرف نماز پڑھنے والے مسلمان نہ بنو. تم صرف داڑھی رکھنے والے مسلمان نہ بنو. تم صرف شکل و صورت والے مسلمان نہ بنو. ادخلوا فی السلم کافۃ، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جب تم مسجد میں جاتے ہو، 5 ٹائم کی نماز تم پڑھتے ہو اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ تم اسلام کے اندر داخل ہو، تو جب تم مارکیٹ کے اندر کاروبار کرنے جاتے ہو
جب تم دکان کھول کر کے بیٹھتے ہو، جب تم بزنس کرتے ہو، جب تم ویاپار کرتے ہو، تو اپنے کاروبار کے اندر بھی تم مسلمان بنو۔ جب تم کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرتے ہو، جب تم کسی سے پیسے کا لین دین کرتے ہو، تو وہاں پر بھی تم مسلمان بنو۔ تمہارا اخلاق کیسا ہے، تمہارا ویوہار کیسا ہے، تمہارا لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، تم سلوک اور اخلاق کے اندر بھی مسلمان بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ مسلمان تو ایسے بھی ہیں۔ 25 دسمبر کی رات آئی، فیس بک کے اوپر نام کے ساتھ خان لگا ہوا ہے، نام کے ساتھ انصاری لگا ہوا ہے، نام کے ساتھ شیخ لگا ہوا ہے، نام کے اندر محمد اور احمد لگا ہوا ہے، اسلامی نام ہے، مسلمان گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا اور لڑکی آج فیس بک کے اوپر آج لوگوں کو کرسمس کی مبارکباد دے رہا ہے۔ جا کر دیکھ لیجیے آپ، بہت سارے آپ کے ارریہ کے بھی نوجوان ہوں گے، وہ بھائی چارہ دکھانے کے لیے، وہ اپنے غیر مسلم بھائیوں سے دوستی دکھانے کے لیے، اور یہ دکھانے کے لیے کہ ہم کٹر نہیں ہیں، ہم تو بڑے سیکولر لوگ ہیں، ہم تو بڑے لبرل لوگ ہیں، ہم تو بڑے صاف ستھرے ذہن کے لوگ ہیں، ہمیں مولویوں نے پٹی نہیں پڑھائی ہے، ہم تو عید کا تہوار بھی مناتے ہیں اور ہم کرسمس اور دیوالی کی مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو میری کرسمس لکھ کر کے اپنے فیس بک کے اوپر اور اپنے واٹس ایپ کی اسٹیٹس کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے اس کرسمس کی مبارکباد دے کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے وہ عیسائی بھائی جو کرسمس کا تہوار مناتے ہیں، کبھی آپ نے معلوم کیا کہ وہ کرسمس کیوں مناتے ہیں؟ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آج ہی کے دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، لیکن معاف کیجئے، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، مگر عیسائی سے آپ جا کر کے پوچھو تم عیسیٰ کو کیا مانتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ جیسس از سن آف گاڈ۔ وہ جواب دے گا جیسس از سن آف گاڈ، وہ کہے گا کہ عیسیٰ مسیح تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے نعوذ باللہ اپنے بیٹے کو عیسیٰ بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرسمس منانے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا، اور اس سے بڑی گالی اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ شراب پینے والا، زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، قتل کرنے والا اتنا بڑا پاپ نہیں کرتا ہے جتنا بڑا پاپ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو بیٹا بنانے والا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت میں ہم کو یہ عقیدہ سکھا دیا، اور اس سورت کا نام سورہ اخلاص بھی رکھا گیا، اور اس سورت کو 1/3 قرآن کے برابر بھی قرار دیا گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اس کو کسی نے جنم دیا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر اور اس کا ہمسر بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارے یہاں 4 سال کے بچے کو سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے۔ جو سورہ اخلاص کو یاد کرے گا اور سورہ اخلاص کا مطلب سمجھے گا، وہ فیس بک کے اوپر میری کرسمس نہیں لکھ سکتا، وہ کرسمس کی مبارکباد نہیں دے سکتا جس نے یہ عقیدہ بچپن سے پڑھا ہو، لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں، وہ کرسمس کی مبارکباد نہیں دے سکتا۔ مگر افسوس تو اسی بات کا ہے میرے بھائی، ہم نے جلسے تو بہت کرائے سیمانچل میں، شاید سال بھر میں اگر ہم گنتی کریں گے تو آپ کے ارریہ کے اندر کم سے کم کئی 100 جلسے ہوتے ہوں گے۔ آپ نے جلسہ تو کرا لیا، ہزاروں کی پبلک تو آپ نے اکٹھا کر لی، مگر دین کا علم کیا ہے معاف کیجئے، یہ آپ کے پاس اس کی کوئی نالج نہیں ہے۔ دین کے علم کے نام پر آپ زیرو ہیں۔ جلسہ بھی آپ سنتے ہیں تو منورنجن کے لیے،
تقریریں سننے کے لیے آتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ کے لیے، جو جتنا آپ کو ہنسا دے، جو جتنا آپ کی آنکھوں میں آنسو دلا دے، جو آپ کے من کی باتیں کر دے، جو آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل لے، اس سے بہترین کوئی شاعر نہیں، اس سے بہترین کوئی مقرر نہیں، اس سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کوئی نہیں۔ آپ نے تو جلسوں کو بھی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا دیا۔ میری باتیں بری لگیں، لگتی رہیں، میں پرواہ نہیں کرتا۔ میں ہر جلسے میں اور تقریر سیمانچل کے جلسوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے جلسوں کی دشا کو بدلیے، آپ اپنے جلسوں کی حالت کو بدلیے۔ کل میرا پروگرام تھا کلیا چک میں، بنگال میں۔ آپ یقین کیجئے، جن صاحب کے گھر میں مہمان بن کے گیا تھا، دروازے پر داخل ہوتے ہی میں نے مکان کے ٹائل پر دیکھا تو اجمیر شریف کا فوٹو بنا ہوا ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے خواجہ غریب نواز۔ یہ ان کے مکان کی ٹائل کے اوپر یہ تصویر لگی ہے۔ مجھے بڑا اچنبھا ہوا، حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ بھائی صاحب، یہ جس کے مکان میں آیا ہوں، یہ مسلک کے اعتبار سے کیا ہے، یہ کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ جواب ملا یہ بڑے پکے اہل حدیث ہیں۔ میں نے کہا بڑی حیرت کی بات ہے، اہل حدیث کے مکان میں ٹائل لگا ہوا ہے اور ٹائل کے اوپر اجمیر کا فوٹو لگا ہے اور اجمیر کے فوٹو کے ساتھ ساتھ یہ لکھا ہوا ہے خواجہ غریب نواز۔ میں نے بلایا ان کو، میں نے کہا بھائی صاحب یہ کیا لگوایا آپ نے؟ کہا جب میں مکان بنوا رہا تھا میں ٹائل کی دکان پر گیا، بہت سارے ٹائل اس نے مجھے دکھائے، یہ مجھ کو اچھا لگا، مجھے لگا کہ اس کے اندر کچھ اچھی باتیں لکھی ہیں، اس کے اندر اچھی سی تصویر بنی ہے۔ میں نے یہ سوچ کر کے اس کو ٹائل لگا لیا۔ میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے یہ پتہ کیوں نہیں کرنے کی کوشش کی کہ اس ٹائل کے اوپر کیا لکھا ہے اور کس چیز کا فوٹو بنا ہے؟ آپ کا یہ ٹائل یہ بتا رہا ہے کہ آپ اس شرکیہ عقیدے کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو بہت بڑے اللہ کے ولی اور نیک بندے تھے، ان کو غریب نواز کا درجہ دیا گیا ہے۔ میں نے کہا آپ اہل حدیث ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ بولے مولوی صاحب مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ اگلی بار جب میں آؤں گا تو آپ کے مکان کا یہ ٹائل نکل کر کے دوسرا اس کی جگہ لگا ہوگا۔ یہ حالت ہے آج بنگال کے اور سیمانچل کے علاقوں کی میرے پیارے ساتھیوں، جہاں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں جلسے ہوتے ہیں۔ اگر یہ جلسے ہو رہے ہیں اور آپ کے دینی شعور کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کے دین کی نالج میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کو توحید کا مطلب نہیں پتا، آپ کو نماز کا طریقہ نہیں پتا، آپ کو اپنی آخرت کے بارے میں کوئی احساس نہیں ہے، تو میرے بھائیوں پھر ان جلسوں کا بند ہو جانا بہتر ہے، ان پروگراموں کا بند ہو جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تم پورے کے پورے مسلمان بنو، تم آدھے ادھورے مسلمان نہ بنو، تم انکمپلیٹ مسلمان نہ بنو، تم کمپلیٹ مسلمان بنو۔ کرسمس کی مبارکباد دے رہا، جانتے ہو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی زیادہ ناپسند ہے، اتنی زیادہ ناپسند ہے کہ اللہ نے سورہ مریم کے اندر فرمایا وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ او لوگو تم کتنے بڑے نادان ہو، تم نے اللہ کا بیٹا بنانا شروع کر دیا۔ یہ آسمان پھٹ جائے، یہ زمین پھٹ جائے، یہ بڑے بڑے پہاڑ گر جائیں، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہوگی جتنی خطرناک بات تم اپنے منہ سے نکالتے ہو کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتا، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ فرعون بھی آئے گا، قارون بھی آئے گا، نمرود بھی آئے گا، ہٹلر بھی آئے گا، ہندوستان کے وزراء اعظم بھی آئیں گے، ہندوستان کے بادشاہ بھی آئیں گے، ہندوستان پر حکومت کرنے والے لوگ بھی آئیں گے۔ وہ لوگ بھی آئیں گے جن کے بارے میں شاعر نے کہا تھا
کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ وہ بے شرم اور بے غیرت لوگ بھی آئیں گے جو کرسی اور اقتدار سے چپک کر کے رہنا جانتے ہیں، وہ لوگ بھی آئیں گے جن کو یہ لگتا تھا کہ ان کا اقتدار کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ان کا پاور کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور اللہ کے بندے بن کر کے آئیں گے۔ نمرود بھی اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا، قارون بھی اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا، فرعون بھی اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا، ابو جہل اور ابو لہب بھی اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا۔ لوگوں پر اتیاچار کرنے والے اور ظلم کرنے والے حاکم اور بادشاہ اور منسٹر بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے بندے بن کر کے آئیں گے۔ جب سب اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا یہ دنیا کا بہت بڑا پاپ ہے، اور کرسمس منانے والا یہی کام کر رہا ہے۔ کرسمس منا رہا ہے ہمارا مسلمان، اسکول کے اندر بچہ پڑھ رہا ہے، وہاں ایک داڑھی رکھ کر کے لمبی ٹوپی لگا کر کے ایک انسان آتا ہے اور وہ بچوں کو ٹافی بانٹتا ہے۔ وہ کرسمس کے موقع پر، وہ عیسیٰ مسیح کی پیدائش کی خوشی کے موقع پر لوگوں کو ٹافی بانٹتا ہے، اور مسلمانوں کے بچے بھی کانوینٹ اسکولوں میں جا کر کے وہ ٹافی کلیکٹ کرتے ہیں، وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ یہی نہیں، اسکولوں کے اندر فنکشن ہوتا ہے، ڈرامہ ہوتا ہے، اور وہاں پر مسلمان بچے بھی یہ کرسمس کا پورا ڈرامہ بنا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں پھر سے آپ کو قرآن کے دوسرے پارے کی وہ آیت یاد دلا رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ابھی تو 25 دسمبر کی رات ختم ہوئی، 4-5 دن کے بعد 31 کی نائٹ آئے گی، 31 دسمبر کی رات آئے گی۔ سال بھر میں جتنی شراب نہیں پی جاتی اتنی اسے ایک رات میں پی جاتی ہے، سال بھر میں جتنا زنا نہیں ہوتا اسے ایک رات میں ہوتا ہے، سال بھر میں جتنا ناچ گانا نہیں ہوتا اسے ایک رات میں ہوتا ہے۔ آپ کے پورنیہ میں، آپ کے ارریہ میں، آپ کے فوربس گنج میں، آپ کے کٹیہار میں، آپ کے پٹنہ میں، آپ کے تمام بڑے بڑے شہروں میں جو 5 اسٹار ہوٹل ہیں وہاں پروگرام ہوتے ہیں، وہاں ناچنے والی نچنیاں کو بلایا جاتا ہے، وہاں ڈانس کرنے والی ڈانسر کو بلایا جاتا ہے، اور آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی 20-20 ہزار کے ٹکٹ وہاں پر ہوتے ہیں، اور ہمارا مسلمان نوجوان ٹکٹ کی لائن میں لگ کر کے وہ ٹکٹ خریدتا ہے اور ہیپی نیو ایئر کا جشن منانے جاتا ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں جو۔ ارے ہمارا تو اسلامی کیلنڈر محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، ہمارا اسلامی کیلنڈر محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور ہمیں تو محرم کے مہینے میں بھی نیا سال منانے کی اجازت نہیں دی گئی، ہمیں تو وہاں پر بھی نیا سال منانے کی کوئی رسم نہیں نبھانا ہے۔ یہ کیلنڈر تو ہمارا کیلنڈر بھی نہیں ہے، بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، ہم انگریزی کیلنڈر کا نیا سال کا جشن منا رہے ہیں، ہم ہیپی نیو ایئر لکھ رہے ہیں، ہم فیس بک کے اوپر لوگوں کو مبارکباد دے رہے ہیں، ہم واٹس ایپ کے اوپر لوگوں کو مبارکباد دے رہے ہیں، جبکہ یہ مبارکباد کا ٹائم نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی سے سن 2022 ختم ہو رہا ہے اور سن 2023 شروع ہو رہا ہے تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ تو سوچنے کی بات ہے، یہ تو رونے کا مقام ہے، یہ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ آپ تو اپنی زندگی کے 1 سال کو آپ نے اور گنوا دیا، آپ تو اپنی موت سے قدم اور قریب ہو گئے، آپ کی زندگی کی کتاب سے 1 ورق اللہ تعالیٰ نے اور نکال دیا، اور آپ کی زندگی کی اینٹ سے ایک اور زندگی کی عمارت سے ایک اینٹ اور گر گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ اپنا جائزہ لیتے، آپ اپنے گریبان میں جھانکتے اور سوچتے کہ 2022 میں نماز نہیں پڑھتا تھا، چلو 2023 شروع ہو رہا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، اے اللہ میں
تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب اس نئے سال میں 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گا۔ آپ قرآن نہیں پڑھتے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا سال پلٹ رہا ہے تو آپ اپنی اس کمی کو دور کرتے، آپ اپنی زبان سے گالی نکالتے تھے۔ آپ اللہ سے وعدہ کریں، اے اللہ سن 2023 شروع ہو رہا ہے، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں اپنی زبان کو گالی سے بچاؤں گا۔ میں گٹکھا کھاتا تھا، میں نشہ کرتا تھا، اے اللہ میں اپنی جان کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، اے اللہ 1 سال اور میری زندگی کا جا رہا ہے اور ایک نیا سال میری زندگی میں آ رہا ہے، اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں نشے کو چھوڑ دوں گا، میں گٹکھا کھانا چھوڑ دوں گا، میں حرام کام کرنا چھوڑ دوں گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی کمیوں کو تلاش کرتے، اپنی کوتاہیوں کو تلاش کرتے اور اپنی کمیوں پر کنٹرول پاتے، مگر الٹا معاملہ ہے، یہاں تو شراب پی کر کے اور ڈانس کر کے اور ناچ گانا کر کے نئے سال کا جشن منایا جا رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ جوانی آپ کو بڑی قیمتی ملی ہے۔ اللہ کی قسم جوانی کے اندر جو کر سکتے ہیں آپ وہ بڑھاپے میں نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا اور ساری کائنات گرمی سے بے حال ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خوش نصیب بندوں میں ایک انسان وہ بھی ہوگا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا، جس کی جوانی میں اس نے نماز کی پابندی کی ہوگی۔ آج کتنے لوگ ہیں کروڑوں کے مالک ہیں، کروڑوں کے مالک ہیں مگر حج نہیں کرتے۔ پوچھو صاحب حج کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ارے یار ابھی لڑکی کی شادی کرنا ہے، ابھی مکان بنانا ہے، ابھی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ کہاں لکھا ہے کہ سارے کام نپٹا کر کے آپ حج کرنے جائیں؟ آپ کے پاس اگر مال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ یہ کہہ کر کے اپنا دامن نہیں بچا پائیں گے ہماری تو بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تھی، ہمارا تو مکان نہیں بنا تھا، ہمارا تو یہ کام نہیں ہوا تھا۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ اللہ کے گھر کا حج کر سکتے ہیں تو زندگی میں حج کرنا فرض ہے۔ جتنا ممکن ہو، جتنا جلدی ممکن ہو اتنا جلدی حج کر لیجیے۔ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے پاس۔ بیچارہ کورونا پریشان تھا، ابھی وہ آ کر کے گیا تھا، فٹ بال کا اتنا بڑا ورلڈ کپ میچ ہوا، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے میچ دیکھا، کورونا نہیں تھا۔ سنڈے کو فٹ بال کا فائنل میچ تھا، سنڈے تک کورونا نہیں تھا، بدھ سے کورونا شروع ہو گیا۔ اور اب بھارت میں بھی جو خبریں آ رہی ہیں، اللہ بس ہم سب کی حفاظت کرے۔ لوگوں کی کمر پچھلے لاک ڈاؤن میں آلریڈی ٹوٹ چکی ہے، اللہ کسی اور لاک ڈاؤن سے ہم سب کی حفاظت کرے میرے بھائیوں۔ لیکن حالات یہ ہیں کہ کورونا پھر سے لوٹ رہا ہے۔ ایک ایسے دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں جہاں زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ موت ایک